الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم اس پروگرام میں قرآن پاک کی آیتیں، ان کا ترجمہ اور ان کی پھر مزید وضاحت، جسے تفسیر کہا جاتا ہے اصطلاح میں، وہ سن رہے ہیں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی پبلش کردہ کتاب صراط الجنان سے۔ صراط الجنان یہ اردو زبان کی 10 جلدوں پر، 10 والیومز پر مشتمل بڑی زبردست تفسیر ہے جو استاد العلماء شیخ التفسیر مفتی محمد قاسم عطاری صاحب نے لکھی ہے، اور اسی سے ترتیب وار ہمارا درس جاری ہے۔ اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ تفسیر ہونی چاہیے، اور آپ اپنے موبائل میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اب تو پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر صراط الجنان لکھیں گے تو یہ اپلیکیشن آ جائے گی، تو اسے ضرور رکھیں، پڑھیں، اور اس میں سرچ آپشن بھی ہے۔ آپ قرآنی کوئی ورڈ سرچ کریں گے یا تفسیر کا کوئی ورڈ سرچ کریں گے تو بڑی آسانی سے آپ کسی بھی مضمون تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اویل کریں، آسانیاں ہیں تو قرآن اور سنت اور دین کو سیکھنے میں بھی انہیں بروئے کار لانا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، سورہ انفال کا درس جاری ہے۔ آیت نمبر 30 تک پچھلے پروگرام میں آپ نے سن لیا ہے۔ آیت نمبر 31 سے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیتے، یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیت قبیلہ بنو عبد الدار کے ایک شخص نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ نضر بن حارث ایک تاجر تھا، اور وہ تجارت کے لیے فارس، حیرہ اور دیگر ممالک کا سفر کیا کرتا تھا، اور اس نے وہاں کے لوگوں سے رستم، اسفندیار اور دیگر اجمیوں کے قصے سن رکھے تھے، اور یہودی اور عیسائی عبادت گزاروں کو تورات و انجیل کی تلاوت کرتے، رکوع سجود کرتے اور گریہ و زاری کرتے ہوئے اس نے دیکھا تھا۔ تو یہ نضر بن حارث جب مکہ آیا تو اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جو کلام محمد پیش کرتے ہیں اس جیسا تو میں نے سنا ہوا ہے، میں چاہوں تو میں بھی ایسا ہی کلام کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کافر کا یہ مقولہ بیان کیا کہ اس میں کمال درجے کی بے شرمی و بے حیائی ہے۔ قرآن پاک کی تحدی فرمانے اور فصحائے عرب کو قرآن کریم کے مثل ایک صورت بنا لانے کی دعوتیں دینے، اور ان سب کے عاجز رہ جانے کے بعد یہ کہنا کہ میں بھی ایسا کہہ سکتا ہوں، یہ ایک بالکل باطل دعویٰ ہے اور نہایت ذلیل حرکت ہے۔ قرآن پاک نے مختلف مقامات پر چیلنجز دیے، تو بنا کے لے آؤ اس جیسا ایک اور قرآن، یا چلو 10 صورتیں، یا چلو ایک صورت، یا چلو ایک آیت کا بھی چیلنج ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ لیکن ایک آیت بھی قرآن پاک جیسی کوئی نہ بنا سکا۔ یہ قرآن شریف کی حقانیت کی دلیل ہے، اور آج تک یہ چیلنج قائم ہے، اور اس جیسی ایک آیت بھی کوئی اسے نہ ماننے والا نہ لا سکا۔ پتہ چلا یہ کلام پاک رب کریم کا ہے، جس نے لوگوں کو عاجز کر رکھا ہے کہ اس کے جیسا کلام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔
اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کے واقعات بیان فرمائے تو نضر بن حارث نے کہا اگر میں چاہوں تو اس جیسے واقعات بیان کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نضر بن حارث سے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، رسول خدا حق بات فرماتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا میں بھی سچی بات کہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، لیکن یہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر نضر بن حارث نے دعا مانگی کہ اے اللہ جو قرآن محمد لائے ہیں اگر یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ نضر بن حارث وہ بدبخت کافر ہے کہ جس کی مذمت میں قرآن پاک کی 10 آیتیں نازل ہوئیں اور پھر غزوہ بدر کے دن سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے جہنم واصل ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ والی دعا ابو جہل نے مانگی تھی کہ اگر یہ محمد حق پر ہیں تو ہم پر پتھر برسا دے، اور اس طرح سے عذاب اس نے مانگا تھا اور پھر بدر والے دن عذاب الہی سے وہ دوچار ہوا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا کہ اللہ پاک کی یہ شان نہیں کہ جس عذاب کا کفار نے سوال کیا وہ عذاب انہیں دے جب تک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان میں موجود ہو، تشریف فرما ہو، کیونکہ رحمت للعالمین ان میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا کہ جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو استغفار کیا کرتے تھے تو وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ مبارک جو لائن تھی یہ نازل ہوئی، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ جب تک استغفار کرنے والے ایمان والے موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب الہی نہیں آئے گا۔ پھر جب وہ حضرات بھی مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے تو اللہ پاک نے فتح مکہ کا اذن دیا اور یہ عذاب موعود آ گیا، جس کی نسبت اگلی آیت میں فرمایا کہ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ بھی کفار ہی کا مقولہ ہے جو ان سے حکایتاً ذکر کیا گیا کہ اللہ پاک نے ان کی جہالت کا ذکر فرمایا کہ یہ اس قدر احمق ہیں، خود ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یا رب اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر نازل کر وہ عذاب، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ محمد جب تک آپ موجود ہیں عذاب آئے گا بھی نہیں، کیونکہ کوئی امت اپنے نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔ تو یہ خود بھی جانتے تھے کفار کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں موجود ہیں ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ یعنی انت فیہم جو اس آیت میں فرمایا گیا کہ محبوب آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ پاک ان پر عذاب نہیں فرمائے گا، تو عدو یعنی دشمن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے رحمت کے دامن میں آ گیا، انت فیہم کی رحمت کے دامن میں آ کر بچ گیا۔ تو جو دشمن نہیں بلکہ دوست ہے، جو یار ہے، جسے پیار ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو شیدائی ہے، پھر اسے تو عیش جاوید مبارک ہو۔ عیش جاوید یعنی ہمیشہ کی زندگی یا ہمیشہ کا مزہ، ہمیشہ کا عیش مبارک ہو کہ وہ دنیا میں بھی محبوب کے صدقے بچا رہے گا اور آخرت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے محفوظ رہے گا، کہ جب دشمن دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے تو جو دوست ہے وہ تو پھر ہر جگہ فائدہ اٹھائے گا۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس آیت سے پتہ چلا کہ استغفار عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں استغفار کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر 2 امن والی آیات اتاری ہیں۔ ایک یہ والی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ پاک ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ اور دوسری فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب میں اس دنیا سے پردہ کر لوں گا تو قیامت تک کے لیے استغفار جو ہے وہ چھوڑ دوں گا، ان میں استغفار لوگ کرتے رہیں گے اور عذاب سے بچتے رہیں گے۔ تو چاہیے ہمیں کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کریم کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرتے رہنا، یہ بھی استغفار ہے۔ بلکہ حقیقی استغفار ہے یہ کہ بندہ رب کی طرف رجوع کرے، سچی توبہ کرے، کہ محض زبان سے استغفر اللہ کہتے رہنا اور دل میں کوئی توبہ وغیرہ کا جذبہ نہ ہو، تو یہ توبہ ہی نہیں ہے، کہ اصل توبہ تو دل کی ندامت کا نام ہے۔ بہرحال حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے استغفار کریں گے تو میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ پاک اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، اور یہ اس کے اہل ہی نہیں، اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں، مگر ان میں اکثر جانتے نہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا حبیب ان میں تشریف فرما ہے اللہ پاک انہیں عذاب نہ دے گا، اور اس آیت میں فرمایا کہ انہیں عذاب دے گا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ سے چلے جائیں گے تو اللہ پاک انہیں عذاب دے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں عذاب سے مراد قتل اور قید ہونے کا وہ عذاب ہے جو بدر کے دن انہیں پہنچا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو فتح مکہ کے دن انہیں ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے، اور جس عذاب کے لیے ان سے نفی کی گئی ہے اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے۔ ان کفار کو عذاب دیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور مومنین کو طواف کعبہ کے لیے نہیں آنے دیتے، جیسا کہ واقعہ حدیبیہ کے سال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو انہوں نے روکا۔ پھر مزید اللہ پاک نے فرمایا، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ اس کے اہل ہی نہیں۔ کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ اور حرم شریف کے متولی ہیں، تو ہم جسے چاہیں اس میں داخل ہونے دیں، جسے چاہیں روک دیں۔ اللہ پاک نے ان کے رد میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد حرام کے اہل نہیں اور کعبے کے امور میں تصرف و انتظام کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ یہ مشرک ہیں۔ مسجد حرام کا متولی ہونے کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا، تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کفار قریش برہنہ ہو کر، بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ ان کا یہ فعل یا تو اس باطل عقیدے کی وجہ سے تھا کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے، یا اس شرارت کی وجہ سے کہ ان کے اس شور سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز وغیرہ میں پریشانی ہو۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس عمل کی بھی مذمت فرمائی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا،
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جہنم يحشرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب مال خرچ کریں گے، پھر وہی مال ان پر حسرت و ندامت ہو جائیں گے، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اپنا مال مشرکین کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اس مال کے ذریعے قوت حاصل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ مال خرچ کرنا عنقریب ان کے لیے ندامت کا سبب ہوگا، کیونکہ ان کے اموال تو خرچ ہو جائیں گے لیکن ان کی آرزو پوری نہ ہوگی۔ اللہ پاک کے نور کو بجھانا اور کفر کے کلمے کو اللہ پاک کے کلمے پر بلند کرنا یہ ان کی خواہش ہے، لیکن اللہ پاک اپنے کلمے کو بلند اور کفر کے کلمے کو نیچے پست اور ذلیل کرتا ہے، پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اللہ پاک کافروں کو جہنم میں جمع فرمائے گا اور انہیں عذاب دے گا۔ یہ آیت کفار قریش کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر کفار کے لشکر کا کھانا وغیرہ اپنے ذمہ لیا تھا۔ یہ کل 12 لوگ تھے جن میں سے ہر شخص لشکر کو روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے کھلایا کرتا تھا۔ ان 12 افراد میں سے 2 لوگ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پر 2000 کفار کو کرائے پر جنگ کے لیے تیار کیا اور ان پر 40 اوقیہ سونا خرچ کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جنگ بدر کی شکست کے بعد مقتولین کے اہل خانہ نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں شریک تاجروں کو اپنا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور تمام تاجر کفار اس بات پر راضی ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فرمایا کہ یہ مال تم جو خرچ کر رہے ہو یہ حسرت و ندامت ہی بنے گا، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اور ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے، جو ایمان لے آئے، ظاہر ہے کہ ان کے تو تمام پچھلے اعمال وہ ختم ہو گئے، اور بعد میں جب وہ صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گئے تو پھر وہ تو امت کے ستارے، ہدایت کے ستارے بن گئے، اور اب ان کے ان معاملات پر کسی قسم کی کوئی گفتگو وغیرہ ہم نہیں کر سکتے کہ وہ پچھلے معاملات تھے جنہیں اللہ پاک نے معاف کر دیا، تو امت ان پر بدرجہ اولا جو ہے وہ خاموش رہنے کی پابند ہے۔ اور قرآن کے بیان کے ضمن میں بیان کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو باقاعدہ ڈسکس کرنا اور معاذ اللہ ان کی مذمت کرنا، وہ کام کہ جو اسلام سے پہلے کا تھا، یہ جہالت بھی ہے اور ناانصافی بھی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے سب کو ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ تم کافروں سے فرماؤ کہ اگر وہ باز آ گئے تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ لڑائی کریں گے تو پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک نے کفار کو خبیث اور مومنین کو طیب کہہ کر دونوں میں فرق بیان فرمایا ہے، اور آخرت میں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو جنت اور کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ پاک اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جائیں اور دین اسلام میں داخل ہو کر دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں، تو اللہ پاک ان کا کفر اور اسلام سے پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے، آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف پھر جنگ کی، تو اس معاملے میں اللہ پاک کی سنت اور اللہ پاک کا طریقہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ اللہ پاک اپنے دشمنوں کو ہلاک فرماتا ہے اور اپنے انبیاء اور اولیاء کی مدد فرماتا ہے۔ جیسے پچھلی امتوں کے کفار نے
جب اللہ پاک کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ پاک نے انہیں عبرت ناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یوں ہی جنگ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کی اور مشرکوں کو شکست اور رسوائی سے دوچار کیا، تو وہ پھر ایسا ہی کرے گا، لہٰذا ڈریں اور باز آ جائیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ کافر جب کفر سے باز آئے اور اسلام قبول کر لے تو اس کا پہلا کفر اور حالت کفر میں کیے گئے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب عمرو بن عاص اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس تھام کر عرض کی کہ میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ روح گردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ شرک کا غلبہ نہ رہے اور اللہ پاک کا دین اسلام غالب ہو جائے، پھر اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اللہ پاک ان کے کام دیکھ رہا ہے، وہ انہیں اس کی اور ان کے اسلام لانے کی جزا دے گا، اور اگر یہ لوگ ایمان لانے سے روح گردانی کریں تو جان لو کہ اللہ پاک تمہارا مددگار ہے، تم اسی کی مدد پر بھروسہ رکھو اور ان کی دشمنی کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ پاک کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر مسلمانوں کو بہادری کا جذبہ دلایا جا رہا ہے، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ ہمت دلاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کو غالب کرنے کی کوشش اور فکر کرتے رہیں۔ یہاں پر 9واں پارہ مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم زندگی رہی تو اگلے پروگرام کا آغاز 10ویں پارے کی پہلی آیت سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔